ہم موجود ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جس نے پاکستانی این جی او دوربین کے ساتھ ایک پارٹنرشپ سائن کی ہے، جس کے تحت جو پاکستان میں جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا۔ یہ آکسفورڈ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی پارٹنرشپ سائن کی گئی ہے، جس سے جو پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر ہے، خاص طور پر جو ٹیچرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور پھر بچوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس پروگرام کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں مشہور گلوکار شہزاد رائے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اور یہاں پر ہم بہت پریولیج سمجھتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، اور میں ملالہ فنڈ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس کو نہ صرف ہیلپ کی، فنڈ کیا، بلکہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں پاتا۔ تو یہ دوربین اور آکسفورڈ نے مل کر ایک ایم ایس پروگرام بنایا ہے جو کہ ٹیچر ایجوکیٹرز کو یہ ماسٹرز پروگرام کے لیے ٹرین کرے گا۔ دیکھیں پورے پاکستان میں 150-160 ٹیچرز ٹریننگ کالجز ہیں۔ سندھ میں جہاں ہم کام کریں وہاں پر 30 ٹیچرز ٹریننگ کالجز ہیں، ایک دوربین نے بھی لیا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں اور ان 30 ٹیچرز ٹریننگ کالجز کے لیے انیشلی یہ ماسٹرز پروگرام بنائیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے پورے پاکستان کے ایجوکیٹرز جو ٹیچر ایجوکیٹرز ہیں ان کے لیے۔ اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ نہ دنیا کے علاوہ ہمارے ریجن کے لیے بھی یہ ایک پہلا پروگرام ہو۔ جو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو، خاص طور پر جو ٹیچرز ہیں، ان کو آسان لفظوں میں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جو ٹیچر ایجوکیٹرز ہیں جو یہ ڈگری کرانے جا رہے ہیں، یہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا کہ ٹیچر ایجوکیٹرز کو ایک ایسا پروگرام ملے گا جو کہ پاکستان کے اندر ایسے بچے پروڈیوس کرے گا اسکول کے اندر، جو کہ سوچنا، کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی۔ ہمارے ملک میں زیرو انوینشنز ہیں مرتضیٰ، آپ دیکھیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے لوگ سمجھتے ہیں مسلم شاور ہماری انوینشن ہے، ہماری نہیں ہے وہ بھی۔ سو ہم نے کچھ انوینٹ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ یونیورسٹی سے لے کر نیچے اسکول تک ہے۔ یہ تھے شہزاد رائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو اس پروگرام سے منسلک دیگر افراد ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہیں، جو پاکستان میں اس پروگرام کو لے کر آگے چلیں گے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو لینڈ مارک جو پارٹنرشپ سائن ہوئی ہے، اس کا پاکستان کے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، خاص طور پر جو ٹیچرز اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ایئن تھامسن سے، جو آکسفورڈ میں ایجوکیشن پروگرام ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ وہ اس سے پہلے پاکستان بھی جا چکے ہیں، اور جو دوربین این جی او ہے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر ٹائم بھی گزارا۔ Designed to help teachers both become teachers of English in Pakistan, but also people who can train teachers to be. What do you think can be done to improve the quality of training for the teachers? The most important thing in Pakistan is to have teachers who are trained well, so they understand their subject knowledge, but also really want to teach. And I don't think Pakistan's alone in the world for finding it difficult to recruit well-trained, highly educated teachers. That's a worldwide issue, but it's one that needs addressing if the education system is to improve as a whole. When I saw some really good things in Pakistan, I saw some great teachers, I saw teacher educators who were really making a difference, but some of them were working in quite difficult circumstances with poor resources or resources that certainly needed some input. اب ہم بات کرتے ہیں این جی او دوربین کی سی ای او سلمہ عالم سے، جو استادوں کے استاد ہیں۔ ان کو ٹریننگ کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ اس کو وہاں پہ لک آفٹر کر رہی ہیں، اور پوری جو کولیبوریشن ہے وہ اس میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ سلمہ، یہ جو پروگرام جو آکسفورڈ پاکستان میں آپ لوگوں کے تعاون سے جو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ اس پروگرام سے کیا فائدہ ہو؟ سمجھنا ضروری ہے کہ استاد اور ایک استاد کا استاد دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضرور سچ ہے کہ استاد کا جو استاد ہے اس کو استاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اوبویسلی اسکول ٹیچنگ ایکسپیرینس ہوگا، وہ جو ایک ٹیچنگ ٹول کٹ ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایڈوانس کانٹینٹ نالج بھی ہونا ضروری ہے۔ ساتھ میں آپ سمجھیں ریسرچ کی بھی سمجھ آنی چاہیے، پالیسیز اور یہ اس طرح کے زیادہ میکرو لیول ایشوز کی بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ سو اس طرح کی اور بہت اور مثالیں ہیں کہ جہاں پہ ایک ٹیچر ایجوکیٹر کا کام مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نا بہت ایک مشکل رہا ہے ٹو فائنڈ کوالٹی ٹیچر ایجوکیٹرز، اور بہت جلدی ہمیں احساس ہو گیا کہ چلیں کراچی میں ایک یہ کالج تو ہم مشکل سے چلا ہی لیں گے اور اونچے معیار پہ چلا لیں گے، لیکن ایک دوسرا کالج بھی کھڑا کرنے کے لیے مطلب وہ ہیومن ریسورس ہی نہیں ہمیں مل پائے گا۔ تو یہاں سے پھر خیال آیا کہ چلیں ہمیں شاید ایسے گریجویٹ پروگرام کھڑا کرنے کی ضرورت ہے جو پہلے استاد کے استاد کو تیار کرے۔ کتنا ضروری ہے جو استادوں کے استاد ہیں ان کا ایکچولی ویل ٹرینڈ ہونا، ان کے پاس لائسنس ہونا اور ویل ایکوپڈ ہونا۔ یہ 4000 ہمارے ابھی لائسنس ایگزام سے 4000 بی ایڈ کے گریجویٹس نے ایگزام لیا، اس میں صرف 16% پاس ہوئے ہیں۔
تو یہ آپ کو اس سے بھی تھوڑی روشنی ڈلتی ہے نا کہ بی ایڈ کس طریقے سے ہو رہا ہے ابھی. تو جب تک ہم اس کے پڑھانے والے ٹھیک نہیں کریں گے نا, بی ایڈ پھر جیسے چل رہا ہے پیپر پہ بس ایک ڈگری ہے وہی چلتا رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں پروفیسر این چائلڈ سے, جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ٹیچرز ٹریننگ کا پروگرام ہے اس کو ہیڈ کرتی ہیں, اور عالیہ خالد سے جو انٹرنیشنل آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہیں, یہاں پر پڑھاتی ہیں اور جو انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے اس کی ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں. ہاؤ بینیفیشیل ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی فار پاکستانی ٹیچرز؟ There's been a lot of toing and froing and iterations between colleagues who've looked at it in Pakistan and made it Pakistan's own program. So we did that first, the science, and then we developed a general template. Salma developed a general template and then moved on to the other specializations of English, maths, social studies and educational psychology, so that we could apply the general template developed through science to those other subjects. پر جو اس ملک میں خاص طور پہ آکسفورڈ جیسی جگہوں پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ٹرینڈ ہوں, جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. اس پروگرام کے کانٹیکس میں آپ اسے کیسے دیکھتی ہوں؟ کہ ٹیچرز ایجوکیٹرز خالی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیچرز کو ہی پڑھانے والے لوگ ہوں گے, یہ بہت ساری پوزیشنز میں جا سکتے ہیں, یہ ڈیزائن آف کریکولم میں جا سکتے ہیں. دیکھیں کریکولم جو بچے پڑھتے ہیں وہ آپ کی اگلی جنریشن بناتا ہے, ٹھیک ہے. اس کریکولم بھی ایک سینسٹیو چیز ہے جس پہ بھی توجہ نہیں ہوتی ہمارے ملک میں. سو یہ جو ٹیچرز ہوں گے یہ اتنے کوالیفائڈ ہوں گے کہ یہ کریکولم ڈیزائن پہ کام کر سکتے ہیں, یہ اسکولوں میں جا کے خود ایک ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن بن جائیں گے کہ وہ اور ٹیچرز کو بھی ساتھ گائیڈ کر سکتے ہیں, ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی یہ پروگرام جو ہے اس کا ایسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے اس کا ایک امبریلا افیکٹ ہے, اور یہ آپ چند لوگوں کو کر کے تو آپ ان سے بہت زیادہ ورک فورس اپنی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. سو ایک تو اس کی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ یہ بہت اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 10 لوگوں کو یہ پڑھا دیا ہے تو بس وہ 10 تک ختم ہو گیا ہے, وہ 10 آگے 10 کو کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک اس کا امپیکٹ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آکسفورڈ گیا پاکستان میں کچھ بنا کے آ گیا, ایک پروسیس تھا جس کے تھرو آکسفورڈ نے سجیسٹ کی ہیں چیزیں, ادھر کرٹیک کی گئی ہیں, پاکستان سے کرٹیک آتی تھی ہمیں چیزوں کی, ٹھیک ہے. اس کو پھر جیسے این بتا رہی تھی ری آئٹریٹ کیا, اس کو دوبارہ سے ڈیزائن کیا. سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ وہ ڈیولپ کریں گے اور ہم اس کو ریویو کریں گے. سو این اور جو باقی کالیگس ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس میں, سو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آکسفورڈ کی طرف سے ایک نالج ایکسچینج ٹائپ کی چیز تھی. اس میں پیورلی اس کا ماڈل جو ہے خالی نام سے نہیں ہے کہ ہم نے نالج ایکسچینجز کا نام رکھا ہے, ہم دونوں سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے.